بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز والدین، عزیز طلباء و طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تدریس کے سلسلہ میں آج ہمارا رحمانی قاعدے کا سبق نمبر 19 ہے۔ یہ رحمانی قاعدے کا صفحہ نمبر 30 پر سبق نمبر 19 ہے، جس کا عنوان ہے وقف۔ وقف کرنا یعنی ٹھہرنا۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں الف زائدہ کے بارے میں۔ سبق نمبر 18 کے اندر ہم نے پڑھا ہے الف زائدہ کسے کہتے ہیں اور الف زائدہ کو کہاں پہ پڑھنا ہے اور کہاں پہ اس کو نہیں پڑھنا، یہ ہم اس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب ہمیں سبق کی جو ہدایات ہیں یہ اگر ہمیں صحیح طریقے سے یاد ہوں گی، آتی ہوں گی، تو انشاءاللہ ہم اس سبق کو بھی بہتر طریقے سے پڑھ لیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے صحیح طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں۔ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ جہاں وقف کرنا ہے وہاں پہ آواز کو اور سانس کو ختم کر دینا ہے۔ جہاں وقف کرنا ہو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ جہاں وقف کرنا ہو وہاں سانس اور آواز کو ختم کر دیں۔ سانس کو اور آواز کو وہاں پہ ختم کر دینا ہے
رک جانا ہے وہاں پہ. کلمہ کے آخری حرف پر، کلمہ کے آخری حرف پر آپ نے پڑھا تھا کہ مفرد کہتے ہیں ایک حرف کو. پھر مفرد کے بعد ہم نے پڑھا تھا مرکبات. مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زائد حروف کو. پھر یہ جب زیادہ جملے ہو جاتے ہیں، حروف زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ کلمہ بن جاتا ہے. تین جو حروف ہوتے ہیں ان کو کلمہ کہتے ہیں. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کلمہ کے آخری حرف پر، لفظ کلمہ نہیں ہوتا، ہم جو بول جاتے ہیں کلمہ، یہ غلط ہے. اصل حرف ہے کلمہ. کلمہ کے آخری حرف پر زبر زیر پیش. اب چونکہ آپ زبر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، زیر بھی آپ نے پڑھ لی ہے، پیش کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے پڑھا ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین، یہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر دو زیر یا دو پیش کی تنوین ہو تو وقف میں اسے ساکن کر دیں گے. مثلا ہم پڑھ رہے تھے اور جہاں پہ ہم رکے ہیں ہمارا سانس ٹوٹ گیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. سبق نمبر 14 کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں اس کو، وقف کیسے کرنا ہے. اور سبق نمبر 13 کے اندر بھی آپ نے اس کو پڑھا ہے. سبق نمبر 12 کے اندر بھی اس کو آپ نے پڑھا ہے. سبق نمبر 10 کے اندر بھی آپ نے اس کو پڑھا ہے کہ وقف کیسے کرنا ہے. مثلا ہم پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے آخری جو حرف تھا اس کے اوپر زبر آ گئی، زیر آ گئی یا پیش آ گئی. دو زبر آ گئی ہیں، دو زیریں آ گئی ہیں، دو پیش آ گئی ہیں. اب جب ہم نے یہاں پہ رکنا ہے تو جو آخر والا حرف وہ لام ہو، با ہو، تا ہو یا کوئی بھی حرف ہو، اس کو ہم ساکن کر دیں گے. یعنی جو اس کے اوپر حرکت ہے زبر زیر پیش، اس حرکت کو ہم جزم کے اندر بدل دیں گے. مثلا یہ زبر لگی ہوئی تھی، یہ زبر لگی ہوئی تھی اس کے اوپر، یہ والی زبر لگی تھی، اس زبر کو ہم یہ جزم کے اندر بدل دیں گے. یہ جزم یہ بن جائے گی، اس کے آخری حرف پر یہ آ جائے گی. اور اس کی مثالیں یہاں پہ کھڑی ہیں، میں آپ کو یہ بعد میں پڑھاؤں گا. یہاں تک ہم پہنچ جائیں. دو زبر کی تنوین ہو تو اسے الف سے بدل دیں گے. یہ بھی آپ نے سبق نمبر 10 کے اندر بھی پڑھا ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما. اب علیما کے اوپر دو زبریں ہیں، تنوین ہے. علی یہ من ہے، علی من، علی من ہے، میم کے اوپر دو زبریں ہیں. اب جب ہم اس کو وقف کریں گے اس کا تو پڑھیں گے علی ما. اب تنوین اس سے ختم ہو جائے گی، حرکت رہ جائے گی، ایک زبر رہ جائے گی، اس کے اوپر ایک زبر رہ جائے گی، تو یہ بن جائے گا علی ما. اور اگر ہم نے اسی حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانا ہے، دوسرے حرف کے ساتھ ہم نے ملانا ہے، پھر اس کی حرکت وہی رہے گی، یعنی تنوین اس کے اوپر رہے گی. ان اللہ کان بکل شیء علیما وکان اللہ. اب جب یہ واو آگے آ جائے گی تو یہ میم کے اوپر تنوین پڑھیں گے ہم. اگر رکنا ہے پھر آپ اس کو غور سے سنیں.
اگر ہم نے رکنا ہے علی ما کے اوپر، علی من کے اوپر ہم نے رکنا ہے، تو ٹھہرنے کی صورت میں اس کو ہم علی ما پڑھیں گے۔ اگر نہیں رکنا، ایک ہی سانس میں اگلی آیت کو بھی پڑھنا ہے، اگلے کلمہ کو بھی پڑھنا ہے، تو پھر ہم تنوین کو ہی پڑھیں گے، علی من وکان اللہ، ایسے کر کے پڑھ دینا اس کو۔ اس کی مثالیں بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ ادھر بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ دو زبر کی تنوین ہو تو اسے الف سے بدل دیں گے، جیسے وہ الف بن گیا ہے۔ اگر گول تا پر کوئی بھی حرکت ہو، مثلا یہ دیکھیں ان الصلاۃ، یہ دیکھیں اب یہ ہے ان الصلاۃ، ان الصلاۃ، ان الصلاۃ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتا۔ یہ دیکھیں ان الصلاۃ، اب ہم نے یہاں پہ آ کے رکنا تھا، ان الصلاۃ ہم سے ایک سانس میں یہاں تک ہی پڑھا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں، ورنہ یہ ایک آیت مکمل ہے یہاں تک۔ ان الصلاۃ یہ تا ہے، یہ تا جب کلمہ کے آخر میں ہوگی، یہ تا جب کلمہ کے آخر میں ہوگی، یہ تا نقطے لگے ہوں گے، ان الصلاۃ۔ اب ہم نے رکنا ہے تو یہاں پہ ہم ان الصلاۃ نہیں پڑھیں گے، ان الصلاۃ، تا کو ظاہر نہیں کرنا۔ اب یہاں سے تا ختم ہو جائے گی، اب پیچھے ہا رہ جائے گی، یہاں پہ ہا رہ جائے گی۔ اب ہم نے رکنا ہے تو یہ بن جائے گا ان الصلاۃ، ان الصلاۃ، ان الصلاۃ۔ جی اب ہم نے اس کو اکٹھا ملا کے پڑھنا ہے تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب یہ تا کے اوپر تنوین ہے، تا کے اوپر دو زبریں ہیں، یہ والی دو زبریں ہیں تا کے اوپر۔ اب ہم نے رکنا تھا تو موقوتا ایک زبر رہ جائے گی، موقوتا، تا الف زبر تا، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 8 کے اندر کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، تا الف زبر تا۔ جی اس کے بعد آپ دیکھیں اگر گول تا پر کوئی بھی حرکت ہو، اس تا کے اوپر دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، تو یہ تا کے اوپر جب وقف کریں گے تو یہ ہا میں بدل جائے گی، ان الصلاۃ۔ جی اسے ہا سے بدل دیں گے۔ اگر گول تا پر کوئی بھی حرکت ہو تو اسے ہا سے بدل دیں گے۔ جی آگے دیکھیں، اپنے سبق کی طرف آتے ہیں تو نیچے جو حرف لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ دیکھیں صفحہ نمبر 30 پر، صاد کھڑی زبر صو، لفظوں کی ادائیگی کا دھیان رکھنا ہے، اگر موٹا حروف ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، صاد زبر صو، صاد کھڑی زبر صو، دال زیر دی
یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے دال زیر دی صادی صادی، قاف یا زیر قی صادقی صادقی، نون زبرنا صادقین صادقین۔ اب یہاں پہ ہم نے صادقین پڑھا ہے، ہم نے اب اس پہ وقف کرنا ہے، ان اللہ مع الصادقین۔ اب کینا تو نہیں پڑھیں گے، اب ہم یہاں پہ رک جائیں گے، ان اللہ مع الصادقین۔ یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں بریکٹ کے اندر جو لفظ لکھا ہوا یہی ہے، لیکن یہاں پہ نون کے اوپر زبر ہے تو یہاں نون کے اوپر جزم ہے، صادقین صادقین۔ میں آپ کو بڑا لکھ کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے اس کی سمجھ آ سکے۔ صادقین، یہاں دیکھیں صاد کے اوپر کھڑی زبر ہے، دال کے نیچے زیر ہے، قاف کے نیچے بھی زیر ہے، آگے یا ساکن ہے، صادقی، نون بھی ساکن ہوگی، صادقین۔ اب اس کے اوپر ہے یہ زبر، حرکت ہے اس کے اوپر، اس کے اوپر اصل کے اندر یہ حرف صادقینہ ہے، لیکن ہم یہاں پہ رکے ہیں، وقف کیا ہے ہم نے، تو اس کو ہم صادقینہ پڑھیں گے، صادقینہ۔ جی آگے دیکھیں، واو زبر وا، واو زبر وا، کاف یا زیر کی، وکی وکی، لام دو پیش لن، وکیلن وکیلن وکیلن، آگے وقف، وکیل وکیل وکیل۔ حقیقت میں یہ دراصل وکیلن ہے، لیکن ہم رکے ہیں، ٹھہرے ہیں، وقف کیا ہے تو ہم اس کو وکیل پڑھیں گے۔ قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی قدی، را دو زبر رن، را دو زبر رن، قدیرن قدیرن قدیرن، آگے وقف، قدیرا قدیرا قدیرا، قاف زبر قا، ذال یا زیر دی، قدی، را دو پیش رن، قدیرن قدیرن، آگے وقف، قدیر قدیر قدیر۔ یہ اگلا حرف دیکھیں، حمزہ میم زبر ام، را دو زبر رن، امرن امرن۔ اب امرن پڑھا گیا ہے، جب رکیں گے ہم
تو را کے اوپر جو دو زبر ہیں ان میں سے ایک زبر رہ جائے گی. امرا، امرن، اس کو ہم نے لمبا نہیں کیا. امرن جب ہم کریں گے امرا، پھر اس کو لمبا کر دیں گے، را کو پھر اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیں گے. خا الف زبر خا، شین زیر شی خاشی، عین زبر آ خاشعہ خاشعہ، تا دو پیش تن خاشعۃن خاشعۃن خاشعۃن، آگے وقف خاشعہ خاشعہ. اب یہاں پہ تا کے اوپر تنوین تھی تو یہ تا کو ہم نے وقف کر کے ہا میں بدل دیا ہے. خاشعۃن نہیں ہم نے پڑھا، خاشعہ خاشعہ، ہا نکالیں گے وقف کرتے وقت. حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا، الفا، فا دو زبر فن، الفا فن، الفا فن، الفا فن، آگے وقف الفافا الفافا. قاف واو پیش قو، واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے. قاف واو پیش قو، واو زبر وا قوہ قوہ، تا دو زبر تن قوتن قوتن قوتن، آگے وقف قوہ قوہ. لام ہا زبر لا، واو دو پیش ون لہون لہون، فا یا زیر فی ہا زیر ہی فی ہی فی ہی، آگے وقف فی. شین یا زبر شئی، حمزہ دو زیر ان شیئن شیئن. اب وقف کر کے اس کو ہم شیئی نہیں پڑھیں گے، وقف میں یہ تنوین بھی ختم ہو جائے گی، جزم رہ جائے گی. شیئی شیئی شیئن، آگے وقف شیئی. شین ہا زبر شاہ، را دو زیر رن شہرن شہرن، آگے وقف شہر شہر. نون کھڑی زبر نا، دال یا زیر دی، نون کھڑی زبر نا، دال زیر دی نادی. میم یا زیر می نادی می، نون زبر نا نادمینا، آگے وقف نادمین نادمین نادمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی عزیز بچوں آگے دیکھیں، ہم یہ سبق نمبر 19 پڑھ رہے ہیں. با را زبر بر، قاف دو پیش قن، برقن برقن، آگے وقف برق برق برقن، آگے وقف برق. اب یہ برق پڑھتے وقت جو ہے یہ قاف کو ہم خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. برق، قاف سین زیر قس، طا زیر طی، قس طی قس طی. اب جب وقف کریں گے تو یہ چونکہ طا حروف قلقلہ میں سے ہے، جب وقف کریں گے تو حروف قلقلہ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اب یہ بن جائے گا قسطی ہے وقف کی صورت میں، قسط قسط قسط. جی آگے دیکھیں، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو لہو. یہ یاد رکھیے گا، یہ لہو آتا ہے نا جب قرآن پاک کے اندر کہیں بھی الٹا پیش لگا ہوتا ہے اس کے اوپر ایسے کر کے لکھا ہوتا ہے. یہ اس کو لہو نہیں بولتے، لہو نہیں بولنا اس کو، کیونکہ یہ جو الٹا پیش ہے حروف مدہ کے قائم مقام ہے. اور آپ نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب یہاں پہ اس کو لہو نہیں پڑھنا، لہو لہو. جی آگے دیکھیں، اس کے اوپر جب وقف کرنا ہے لہو کو پڑھتے وقت، ایک بار تو ہم نے اس کو پڑھ لیا لہو. اب جب رکنا ہے وقف کرنا ہے تو پھر اس کو ہم پڑھیں گے لہ لہ. جیسے سورۃ اخلاص کے اندر آتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. اب اگر سانس ٹوٹ جائے رک جائیں تو پھر رکنا کیسے ہے، رکنے کا طریقہ، رکنے کا انداز کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. جی آگے دیکھیں، قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، را پیش رو، قدیر قدیر. وقف کی صورت میں یہ قدیر بن جائے گا، قدیر. اچھا عزیز بچوں، یہاں پہ اب ایک بات کو سمجھنا ہے آپ نے کہ قرآن پاک کے اندر بعض مقامات پر جب آیت مکمل ہوتی ہے یا آیت چل رہی ہوتی ہے وقف تام نہیں آتا. یہ علامت وقف تام کی لگی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ گول دائرہ قرآن پاک کے اندر ایسے ہی لگا ہوتا ہے، یہ وقف تام کی علامت ہوتی ہے. قرآن پاک کی کوئی آیت ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے درمیان میں لام آ جاتا ہے یا نون آ جاتا ہے. یہ درمیان میں نون آ جاتا ہے آیت کے درمیان میں، یا وقف تام کے آتے ہی نون بھی ساتھ آ جاتا ہے. یہ بعض مقامات پر قرآن پاک کے اندر ہے.
تو اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے. نون قطنی، قاف طا نون یا، قطنی، نون قطنی. نون قطنی اس کو کہتے ہیں، اور یہ کلمے کے درمیان میں اکثر آ جاتا ہے. حمزہ وصلی، حمزہ وصلی. اب یہاں پہ ہم نے جو قدیر پڑھا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدیر یہاں پہ نون ہے، آگے وقف تام ہے، پھر اس کے بعد حمزہ ہے. اب اس حمزہ کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے. یہ اوپر لکھا ہے کہ حمزہ وصلی کب اور کیسے گرتا ہے. وصل کا معنی آپ پڑھ چکے تھے. وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا. تو حمزہ وصلی یہ اس لیے آتا ہے کہ یہ پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملا دیتا ہے، خود یہ گر جاتا ہے، خود یہ گر جاتا ہے. جب یہ درمیان میں نون آ جائے، نون قطنی آ جائے تو حمزہ وصلی کو گرا دیں گے. حمزہ وصلی کو ہم گرا دیں گے جب نون قطنی آئے گا. اب اس کو غور سے دیکھیں، اس کے توڑ کیسے کرنے ہیں. قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، را پیش رو، قدیر، نون لام زیر نل، لام زبر لا، قدیر نلا. اب یہ ہم وصل کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں، حمزہ کو گرا رہے ہیں، لیکن ہے درمیان میں، یہ شروع میں حمزہ ہی ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے. اب جب ہم پڑھیں گے قدیر، وقف ہو گیا، اگلی آیت کو پڑھنا ہے تو پھر پڑھیں گے الذی، الذی، نون لام زیر نل، لام زبر لا، قدیر نلا، قدیر نلا، قدیر نلا، ذال یا زیر ذی، قدیر نلذی، قدیر نلذی، قدیر نلذی. جی آگے دیکھیں، وہ بھی عین ہی اسی طرح ہے، اس کے شروع میں بھی دوسرے کلمہ کے. اب یہ دو کلمے ہیں، ایک کلمہ یہ ہے، ایک کلمہ یہ ہے، شیئا اور السماء، یہ دونوں الگ الگ کلمے ہیں. تو انہوں نے کیا بتایا ہے کہ حمزہ وصلی ہمیشہ دوسرے کلمے کے شروع میں آتا ہے. حمزہ وصلی ہمیشہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ جاتا ہے. نون قطنی کی وجہ سے یہ گر جاتا ہے. جب تنوین آ جائے، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جاتا ہے، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جاتا ہے. اور حمزہ وصلی ہمیشہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آتا ہے، ہمیشہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آتا ہے. شین یا زیر شی، با زبر با، شیبا، شیبا، نون سین زیر نس، سین زبر سا، شیبا نسا. اب یہ ملا کے پڑھ رہا ہوں اس کو، شیبا نسا، میم الف مد زبر ما،
شیبان السماء حمزہ پیش او شیبان السماء شیبان السماء شیبان السماء. اب جب ہم وقف کریں گے وصل اور وقف، وقف کرنا رکنا، جب ہم ٹھہریں گے ایک کلمہ پڑھ کے ہم رک گئے ہیں شیبہ، یہ ایک کلمہ اس کو پڑھا ہم نے شیبہ. اب یہاں پہ ہم الف کو بھی پڑھیں گے. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیبہ کے اندر الف بھی لکھی ہوئی ہے. شیبہ یہ وقف کی صورت ہے. شیبہ اکٹھا شیبان السماء شیبان السماء. جی اگلا حرف دیکھیں میم پیش مو نون یا زیر نی منی منی با زیر بی منیبی منیبی نون دال زیر ند. یہ ہم وصل کی صورت میں پڑھ رہے ہیں. نون دال زیر ند منیبی ند خا پیش خو منیبی ند خو لام واو پیش لو منیبی ند خلو منیبی ند خلو منیبی ند خلو. ہا الف زبر ہا منیبی ند خلوہا منیبی ند خلوہا. اب ہم نے رک کے پڑھنا ہے، سانس نکالنا ہے. منیب منیب. اب یہاں پہ با کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر ختم ہو جائے گی، اس کے اوپر علامت جزم آ جائے گی، علامت جزم آ جائے گی جس کی وجہ سے جب با ساکن ہو جائے گا تو کیا پڑھیں گے اس کو منیب. آگے پڑھیں گے ادخلوہا ادخلوہا منیبی ندخلوہا. اس کو وقف کی صورت میں منیب ادخلوہا. اب الف کے اوپر یہ جو حمزہ وصلی کھڑا ہے درمیان میں اس کے اوپر پیش آ جائے گی، یہاں پہ پیش آ جائے گی تو یہ بن جائے گا ادخلوہا ادخلوہا. جی آگے دیکھیں خا یا زبر خوئی خا یا زبر خوئی را زبر را خیر خیر نون لام زیر نل خیر نل خیر نل واو زبر وا خیر نل وا صاد یا زیر صی صاد یا زیر صی خیران الوصی یا زبر یا خیران الوصی خیران الوصی خیران الوصی. تا پیش تو خیران الوصیۃ خیران الوصیۃ خیران
वसीयतु, खैरनिल वसीयतु। अब वक्त की सूरत में रुक कर खैर, खैरा ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, चूंकि इसके आगे अलिफ है। खैरा, खैरा अल वसीयतु, अल वसीयतु, अल वसीयतु। अब ये दोनों कलमों को जब अलग अलग पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे खैरा अल वसीयतु, और इन दोनों कलमों को जब इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो खैरनिल वसीयतु, आगे वक्फ, खैरनिल वसीय्यह, खैरनिल वसीय्यह। ये आगे देखें, हमजा, लाम जबर अल, लाम जबर ला, अल्लाह, अल्लाह, जाल, या ज़ेर ज़ी, अल्लज़ी, अल्लज़ी, नून ज़बरना, अल्लज़ीना। अब ये वक्फ की सूरत में है, ये वक्फ की सूरत है। अब वस्ल की सूरत में हम पढ़ेंगे फा ज़बर फा, खौ, वाव पेश, खू, फखू, फखू, रा ज़बर रा, फखूरा, फखूरा, नून लाम ज़ेर निल, लाम ज़बर ला, फखूरा निल्ला, फखूरा निल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, फखूरा निल्लज़ी, फखूरा निल्लज़ी, नून ज़बरना, फखूरा निल्लज़ीना, फखूरा निल्लज़ीना, फखूरा निल्लज़ीना। जी आगे देखें, मीम पेश मू, बा या ज़ेर बी, नुबी, नुबी, नून ज़ेर नी, नुबीनी, नुबीनी, नून क़ाफ ज़ेर निक़, नुबीनी निक़, ता पेश तू, लाम वाव पेश लू, मुनीबी निक़ तुलू, मुनीबी, मुबीनी, निक़ तुलू। अब यूं चूंकि ऐसे पढ़ना जरा जुबान के लिए मुश्किल है और दो नून इकट्ठे हो जाते हैं, दो नून इकट्ठे हो जाते हैं, हमने एक नून को पढ़ना है। अगर एक नून के साथ भी मिलाएं तो ये मिल सकता है मुबीन क़ुतलू, लेकिन यहां पे दो नून है, एक नून कुतनी है, एक नून जो असल हर्फ का नून है लफ्ज का। तो इसको हम पढ़ेंगे, यहां पे रुकना जरूरी है, यहां पे वक्फ करना जरूरी है, मुबीन रुक जाए। कुरान पाक के अंदर बाज कलिमात ऐसे हैं कि जिनके ऊपर वक्फ करना वाजिब है, वक्फ करना जिनके ऊपर वाजिब है, यानी रुकना जरूरी है, यानी यहां पे आपने हर हाल में रुकना है। अगर नहीं रुकेंगे तो ये लफ्ज का माना बिगड़ सकता है, तर्जुमा बदल जाता है,
ترجمہ بدل جاتا ہے اگر رکیں گے نہیں تو. جہاں پہ رکنے کا کہا جائے وہ کچھ علامات ہے، میں آپ کو علامات بھی اس کی بتاتا ہوں کہ کون کون سی علامت کس کے لیے ہوتی ہیں اور کس علامت پہ رکنا چاہیے. مبین، اب اس کو رک کے پڑھیں گے ہم وقف کی صورت میں. مبین، اقتلو، اقتلو. جی آگے دیکھیں، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، آہادن، آہادن، آہادن. آگے وقف، آحد، آحد. وقف کی صورت میں آحد، جیسے کہ سورۃ اخلاص کے اندر بھی یہ آتا ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. ویسے ہے تو حقیقت اصل میں قل هو اللہ احد، احد ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ رکنا ہے تو اس کو پڑھیں گے قل هو اللہ احد. جی اگلا حرف دیکھیں، یا زبر یا، شین، الف زبر شا، یشا، یشا. حمزہ پیش او، یشاء، یشاء، یشاء. آگے وقف، یشاء. وقف کی صورت میں اب حمزہ کو ساکن کر دیں گے، یشاء، یشاء. اب یہ آپ نے پڑھا ہے کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. یہاں پہ حمزہ کے اوپر زبر تھی لیکن ہم نے اس کو ساکن کیا تو یہ حمزہ ساکن بن گیا. تو اب اس کو پڑھیں گے یشاء، یشاء. جی آگے دیکھیں، دال پیش دو، دال پیش دو، عین، الف زبر آ، دعا، دعا. حمزہ زیر ای، دعائی، دعائی. اب وقف کی صورت میں اس کو اس حمزہ کو ساکنہ کر دیں گے. یہ جیسے یہاں پہ میں نے یہ حمزہ ساکنہ کیا ہوا ہے دعائی، اصل میں دعائی. یہ بریکٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں وقف کر کے لکھا ہوا ہے دعا، دعا، دعا. جی آگے دیکھیں، قاف لام پیش قل، صاد زبر صا، قل، صاد، قاف زبر قا، قل، صاد، قا. اب اس کے ساتھ لام بھی ہے، یہاں پہ دیکھیں آپ، قل، صاد، قا. قل صدق اللہ
قل صدا اب یہاں پہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ مل رہا ہے قل صدق اللہ صدق اللہ. اب یہاں پہ الٹا پیش نہیں ہے جیسے یہاں پہ تھا لہو صدق اللہ نہیں پڑھیں گے اس کو قل صدق اللہ یہ غلط ہو جائے گا. اس کو صحیح طریقے سے قل صدق اللہ. اب وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں یہ جو ہاں کے اوپر میں نے پیش لگائی ہے اس کو جزم بنا دیں گے ہم. یہ علامت جزم لگ جائے گی تو یہ بن جائے گا قل صدق اللہ قل صدق اللہ قل صدق اللہ قل صدق اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی اس کو اب ایک بار آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے وقف کیسے کرنا ہے اور اکٹھا کیسے پڑھنا ہے. جی شروع سے دیکھیں صفحہ نمبر 30 پر جو یہ سبق نمبر 19 شروع ہو رہا ہے صادقین آگے وقف صادقین وکیل آگے وقف وکیل قدیرن آگے وقف قدیر قدیر آگے وقف قدیر امرن آگے وقف امرا خاشعۃ آگے وقف خاشعہ خاشعہ الفافن الفافا قوتن آگے وقف قوہ قوہ لہو لہو آگے وقف لہو 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 فیہ آگے وقف فیہ فیہ شیئن شیئن
آگے وقف شیء شیء شہرن آگے وقف شہر شہر نادمین آگے وقف نادمین نادمین برقن آگے وقف برق 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 قسطی قسطی آگے وقف قسط قسط لہو لہو آگے وقف لہ لہ قدیر للذی قدیر للذی آگے وقف قدیر الذی قدیر الذی شیبن السماء پھر پڑھیں شیبن السماء اب اس کو بعض بچے پڑھ جاتے ہیں شیبن السماء او کو لمبا نہیں کرنا یاد رکھیے زبر زیر پیش کو جب بھی پڑھنا ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے کھینچنا نہیں اس کو شیبن السماء بس ایسے کر کے پڑھنا ہے آگے وقف شیبا السماء السماء خیرا الوصیۃ خیرا الوصیۃ وصیۃ آگے وقف خیرا الوصیہ الوصیہ یہ ایسے بھی پڑھ لیں خیرا الوصیہ فخورا للذین فخورا للذین آگے وقف فخورا الذین مبین اقتتلوا مبین اقتلوا آگے وقف مبین اقتلوا اقتلوا منیب
ادخلوها منیبین ادخلوها آگے وقف منیب ادخلوها احد آگے وقف احد احد یشاء آگے وقف یشاء دعائی آگے وقف دعاء قل صدق اللہ آگے وقف قل صدق اللہ. جی عزیز بچوں، اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وقف کہاں پہ کیا جاتا ہے، کہاں پہ رکا جاتا ہے. یہ مثلا قدیر للذی ہے. اب یہاں پہ قرآن پاک کے اندر چھوٹی سی جیم لکھی ہوتی ہے لفظ کے اوپر ہی کونے میں، جیسے یہ میں نے لکھا یہاں پہ جیم، ایسے جیم لکھی ہوتی ہے. یہ علامت ہے وقف مجوز کی. وقف مجوز یہاں پہ دیکھیں، وقف مجوز کی، وقف مجوز علامت ہے. جیم وقف مجوز کی علامت ہے. اب ایک چھوٹا سا سواد لکھا ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ سواد لکھا ہوتا ہے. جیسے یہ منیب ندخلو ہے، یہاں پہ میں چھوٹا سا سواد لکھ دیتا ہوں. یہ اوپر سواد لکھا گیا. یہ بھی حرف کے درمیان میں جہاں پہ آیت مکمل ہوتی ہے یہ بھی وہاں پہ لکھا جاتا ہے، یا کبھی بعض اوقات یہ آیت مکمل نہیں ہوتی وہاں پہ لکھا جاتا ہے. اس کو وقف مرخص کہیں گے. صاد وقف مرخص کی علامت ہے، مرخص کی علامت ہے صاد. تو اس کے اوپر جو جیم ہے، یہ آپ دیکھیں آپ کے قاعدے کے اوپر بھی یہ علامات لکھی ہوئی ہے. جو جیم کی علامت ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے، مجوز جائز. یہاں ٹھہرنا چاہیے، دونوں یعنی کہ ٹھہر جائیں یا نہ ٹھہرے گی آپ کی مرضی ہے. اور صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے. پھر اس کے بعد چھوٹا سا زا لکھا ہوتا ہے آیت کے درمیان، کلمہ کے درمیان میں آتا ہے زا. یہ بھی وقف مجوز کی علامت ہے. تو یہاں ٹھہرنا جائز ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے، مگر ٹھہرنا نہیں چاہیے. یہاں پہ جب زا درمیان میں آ جائے ٹھہرنا نہیں چاہیے، بلکہ پچھلے کلمہ کے ساتھ اگلے کلمہ کو ملا کے پڑھ لینا چاہیے. پھر توا لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، توا آیت کے ختم ہونے پہ یا درمیان میں. یہ جیسے یہ آیت چل رہی ہے، اس کلمہ کے درمیان میں یہ توا آ گیا ہے. یہ وقف مطلق کی علامت ہے، وقف مطلق کی علامت ہے. اس پر ٹھہرنا جائز ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے. اب جو سب سے اہم بات
کہ قرآن پاک کے اندر کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. آپ پڑھتے ہیں یہ 2 کلمے ہیں، اب ان کے درمیان میں یہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا آ جاتا ہے، چھوٹا سا میم ہوتا ہے، اور ساتھ ہی قرآن پاک کے پیج پر لکھا ہوتا ہے وقف لازم، وقف لازم. اب یہاں پہ اگر نہیں رکیں گے، یہ جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وقف لازم اور میم لگی ہوئی ہے، یہاں پہ اگر آپ نہ رکے، قرآن پاک پڑھتے وقت دونوں کلموں کو اکٹھا کر کے پڑھ دیا، اس کلمہ کو اس کے ساتھ ملا دیا. شیبن السماء منیب ندخلوها، اگر اس طریقے سے پڑھا، دوبارہ پھر سنیں، شیبن السماء منیب ندخلوها، ابھی ہم اکٹھا پڑھ گئے ہیں. اگر اس طریقے سے پڑھا تو یہ پوری آیت کا ترجمہ بدل جائے گا، جس کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، آیت اگر بدل جائے تو اس کا ترجمہ. اب اس کو ہم شیبن السماء، یہ میم اوپر آ گئی وقف لازم، وہاں پہ ہم رک جائیں گے. تو میم یہ علامت وقف لازم کی، وقف لازم کی علامت ہے، تو یہاں پہ ہر حال میں رکنا چاہیے. یہ بھی چند مقام کے اوپر ہے قرآن پاک کے اندر، تو یہاں پہ ضرور ٹھہرنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بغور سنیں گے اور پڑھیں گے بھی صحیح انشاءاللہ العزیز. ہم اس کو آگے بھی پہنچائیں گے. قرآن کریم کی تدریس کے سلسلہ میں ہم نے جو یہ رحمانی قاعدہ شروع کیا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ اپنے اختتام کو پہنچا. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، غور سے پڑھنا ہے. اچھے طریقے سے پڑھیں گے، قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا آئے گا تو ہر حرف کے بدلے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اپنے والدین کا اور اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان